جی ہیلو دوستو، میں ہوں کمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، ایک امپورٹنٹ سٹوری اس وقت چل رہی ہے کہ جناب ٹرمپ نے ملٹری بیسز مانگ لی ہیں پاکستان سے. یہ اس وقت سب سے بڑی ٹاپ نیوز، ٹاپ آف دا ٹاپ، ٹاپ آف دا ٹاپ نیوز چل رہی ہے. اور اس نیوز کو جو میجر سورس ہے بات کرنے والا، وہ بیسیکلی یہ ڈیلی گارڈین، ایک آئی تھنک برطانوی اخبار ہی ہوگا اور کون ہوگا، انہوں نے یہ سٹوری کی. اور انہوں نے یہ کہا جناب کہ ڈیلی گارڈین میں ہے، برطانوی بھی نہیں ہے، شاید انڈین ہے، اور ایک شاید ہمارا اپنا جانا پہچانا فرسٹ پوسٹ، اینڈ دین دو چار اور. یہ بات کہہ رہے ہیں جی پاکستان نے ملٹری بیسز مانگ لی ہیں انہوں نے. دیکھیں پاکستان ملٹری بیسز کیا دے گا، کیا دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، کیا دینی چاہیے سوال ہے نا ایک پہلے کہ نہیں دینی چاہیے. پاکستان کو اس سے کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا. دیکھیں امریکنز بہت سمارٹ ہیں، وہ اتنے سمارٹ ہیں کہ میری اور آپ کی جو سوچ ہے نا، وہ بہت لمبا سوچتے ہیں. ان کے پاس مینز بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے. دے نو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں، جس امریکہ کی پورے کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر بیسز ہوں، پورے کے پورے مڈل ایسٹ، کوئی ایک نہیں، پورے کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو چاہیے کچھ؟ جس مڈل ایسٹ کی، وہ جسے کہتے ہیں نا پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں امریکہ کی بیسز ہیں، لیکن ان کو پاکستان کی بیسز چاہیے. اب یہ تھوڑی سی سٹوری ہے جو پچ کی جا رہی ہے. دیکھیں پاکستان جو یو این سیکیورٹی کونسل میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ اسرائیل کا جو ایگریشن ہے ایران کے اوپر، اس کو کنڈیم کرتے ہیں. 4 دن پہلے ہم یو این سیکیورٹی کونسل میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں ایران کے اوپر جو ایگریشن ہو رہا ہے اسرائیل کا، اور ہم امریکہ کو بیسس دے دیں اور کہیں جی کہ جو کام ہم اسرائیل کو کنڈیم کر رہے ہیں وہ امریکہ کو الاؤ کرتے ہیں وہ کر لیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ہوتا ہے کہ ٹوسٹ کیسے دینا تھا، کیسے ٹوسٹ دینا ہے، کیسے ٹوسٹ دینا ہے، یہ ہے سوال. اور وہ ٹوسٹ دینے میں کسی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے، یہ امریکہ کو بھی پتا ہے، یہ پاکستان کو بھی پتا ہے سچویشن کیا ہے اور کیا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے، واٹ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ واٹ از مائی، اس کی وہ جو ایک پوری کی پوری ہوتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہے. اور پاکستان اب وہ ماضی کا پاکستان نہیں ہے. دس از ناٹ اے پاکستان جو ماضی کا پاکستان ہو، امریکہ آئے گا کہ بیسز دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا جناب. سو یہ چیز ہے، یہ ایک نئی چیز ہے جس کو تھوڑا سمجھیں آپ. کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا، نیور ایور، نیور ایور، کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے خلاف، کسی مسلمان ملک کے خلاف بیسز دے. افغانستان میں سچویشن تھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی، اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے اگینسٹ ہم سبھی ہیں، بھارت بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ایوری کنٹری از اگینسٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ چیز کو تھوڑا وہ ہمیں، اب کئی لوگ کہتے ہیں جی پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا، یہ کر لے گا، وہ کر لے گا. دیکھیے مجھے نہیں پتا پاکستان کیا کرے گا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ پاکستان کچھ بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف نہیں جانے دے گا. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے، ہمیشہ
یہ بات آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہمارے جو دوست ہیں امریکہ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر وہ مانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ کبھی بھی نہیں جانے دے گا. اب آپ کہتے رہیں کہ جناب وہ نہیں جناب ہم جناب جنگ میں, اور پاکستانیوں کو بڑا شوق ہے. دیکھیں ہسٹری رہی ہے نا, سچویشن اب چینج ہو گئی ہے. اب امریکہ کو بیسس کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے ایک آرگومنٹ اس دن دیا تھا کہ وہ اسرائیل, امریکہ کی بات نہیں کہہ رہے, وہ اسرائیل جو تل اویو سے میزائل مارے اور تہران کے اندر IRGC کے کمانڈر کے بیڈ روم میں جا کے گولہ لگے, ان کو پاکستان کی ایئر بیسز چاہیے ایران کے اوپر حملہ کرنے. وہ اسرائیل جو میرا خیال ہے کچھ 600-650 ری فیولنگ کر چکا ہے, 600-650 میں کل پڑھ رہا تھا جہازوں کی ری فیولنگ. جب ایران کے اوپر ان کے جہاز آتے ہیں پیچھے سے جہاز آتے ہیں تیل لے کے, کل اسرائیل نے اس کی ویڈیو فوٹیج بھی جاری کی تھی. تو کتنی دفعہ انہوں نے ری فیولنگ کی. وہ تو اوپر رہتے ہیں ایران کے, یا تو ہونا کہ ان کو پتہ نہ ہو یا ان کو سمجھ نہ ہو. جب اسرائیل از ان دا سکائز آف ایران تو پاکستان ملٹری بیسز دے گا. تھوڑے لاجک بنا لیں, تو بنتی ہے تو بنا لیں. میں تھوڑے کسی کو کچھ کہہ سکتا ہوں, لاجک بنتی ہے تو کچھ بنا لیں, میں نے تھوڑے ہی کچھ کہہ لینا کسی کو. لیکن ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے بھیا, یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں, یہ باتیں جو ہم سوچ رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کچھ بھی ایسا ہے اور ایسا نظر آ رہا ہے. دس از نتھنگ لائک دس. ہمیں تھوڑا سا بڑے پیمانے پہ سمجھنا چاہیے, چیزوں کو ریڈ کرنا چاہیے, اسٹڈی کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, چیزیں کس اینگل سے ہو رہی ہیں. نہ کہ ہم جناب اٹھیں اور کہیں جناب یہ ایسے ہے ویسے ہے فلان ہے ڈمکان ہے. اور پھر ظاہری بات ہے پاکستان کانٹ کنٹرول, پاکستان کین ناٹ مینج انڈین میڈیا. انڈین میڈیا کو مینج نہیں کر سکتے ہو, سمجھ رہے ہیں آپ بات. انڈین میڈیا کو مینج نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار بڑا مشکل کام ہے. انڈیا از اے بگ میڈیا, بڑے ریسورسز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, سمجھ رہے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ ریسورسز لگائے ہیں, اتنے ریسورسز لگائے ہیں کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہے ابھی. شاید ہم کبھی سمجھ ہی جائیں, شاید کب سمجھیں گے I don't know. مجھے تو کوئی وہ چیز نظر نہیں آتی, وہ ایسی چیز جسے میں آپ کو بتا سکوں. اسپیکولیشن ہی ہے. امریکہ پاکستان کے تعلقات ایک نئے دور میں جا رہے ہیں, ایک نئی جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے, اس کو سمجھنے کی ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے. اور میں ایک میسیج اپنے دوستوں کو انڈیا میں دینا چاہتا ہوں, فرینکلی اسپیکنگ. انڈیا ایک انتہائی ترقی کرتا ہوا ملک ہے, انتہائی ترقی کرتی ہے. اب پاکستان کی جو فارن پالیسی میں جو ٹرن اراؤنڈ آ رہا ہے نا, وہ انڈیا کی ضد کی وجہ سے آ رہا ہے, اور کنسسٹنٹ پاکستان کی اپروچ ریگارڈنگ نان اسٹیٹ ایکٹرز ان دا ریجن. ایک وقت تھا پاکستان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کرتا تھا, اس وقت ہمارے ایمبیشنز اور چیزیں کشمیر دس دیٹ اور تھی. اب ایسی کوئی بات نہیں ہے. انڈیا کو اپنی ترقی کرتے رہنا چاہیے. اگر انڈیا یہ ساتھ جملہ اٹیچ کر دے کہ مجھے ترقی بھی کرنی ہے اور مجھے پاکستان کو بھی نیچے دبا کے رکھنا ہے, یہ دو کام شاید اس کے لیے کرنے مشکل ہو جائیں گے. ایک کام وہ کر سکتا ہے, کیا کہ وہ اپنی ترقی کرتا رہے اور ہمیں ویسے ہی آؤٹ مینوور کرتا رہے, آؤٹ سمارٹ کرتا رہے. مطلب جسٹ ٹو گیو اے گڈ ایڈوائس ٹو آور فرینڈز ان انڈیا اف دے آر لسننگ. ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. اب یہ جو انڈیا کے ساتھ پوسٹ کانفلکٹ ہماری جو ریلیونس بنی ہے, اس میں سے بہت سے بڑی وجہ انڈیا بھی ہے. انڈیا کا وہ ضدی ایٹیٹیوڈ, انڈیا کے اندر وہ ایروگینس, اور انڈین پولیٹیکل کلاس کا اپنی فارن پالیسی کو اپنے الیکٹورل پرپسز کے لیے استعمال کرنا. مجبور ہو چکے ہیں, نہیں بول سکتے. ان چیزوں کو تھوڑا سٹڈی کریں گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی مسئلہ کیا ہے.
दो काम इंडिया नहीं कर सकता। इंडिया तरक्की कर सकता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को आउट मैनूवर नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अपनी रेलिवेंस है, वो रेलिवेंस जो इंडिया वो रेलिवेंस नहीं कर सकता। और जो रेलिवेंस देखें, इंडिया अमेरिका के इंडिया के साथ कमर्शियल इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के साथ लार्जली सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना चाहिए। और ये जो मिलिट्री बेसिस वाला खाता है, ये पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कभी भी नहीं देगा। पाकिस्तान इज नॉट लाइक अदर अरब वर्ल्ड। हमारा एक अपना निज़ाम है, सिलसिला है, ठीक है, हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, सारा कुछ है, पर वो चीज़ नहीं है जो आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं।